کہ لوگ لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے، اور میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ 10 تاریخ کو ہم 40 ٹرینیں چلائیں گے، 140 نہیں چلاتے، محدود چلائیں گے، تیسرا حصہ چلائیں گے، آدھی سواری بٹھائیں گے اور فاصلہ رکھیں گے۔ اور میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے آج کیبنٹ میں پرائم منسٹر سے کہ شٹر ڈاؤن کو اوپن کیا جائے۔ لوگوں کو پولیس بھی پکڑ کے لے جاتی ہے اور شٹر ڈاؤن بھی ہے ناکام قسم کا، اور اگر عید سے 15 روزے تک آپ نے شٹر ڈاؤن اوپن نہ کیا تو اس ملک میں سفید پوش آدمی مرے گا۔ یہ مانگنے والے نہیں مریں گے جو ان 2006 سے لگے ہوئے ہیں پے رول پہ بے نظیر انکم سپورٹ کے، 2006 سے لگے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے، یا بیلچا اور سریا لے کے اور گینتی لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ دکاندار مر جائے گا جس کی دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، جس دکاندار میں عید کا سیزن کا سامان بھی پڑا ہے، جوتے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، لیلن بھی ہے، لون بھی ہے، لٹھا بھی ہے، کیمرک بھی ہے، وہ کدھر جائے گا؟ سو مجھے امید ہے کہ کل پرسوں فیصلہ ہو جائے گا لاک ڈاؤن کا 9 تاریخ تک کے کھول دیا جائے۔ مشکلات یہ آ رہی ہیں، صوبہ سندھ جو ہے وہ ایک عجیب راگ لاپ بیٹھا ہے۔ صوبہ سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی اموات ہو رہی ہیں وہ لاک ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب صوبہ سندھ بھی راضی ہو گیا ہے، سب سے زیادہ کیسز اور اموات لاک ڈاؤن کے بعد کراچی میں ہیں، تو ملا تو شاہ جی مراد علی شاہ صاحب کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، مرکز کے کچھ نہیں آیا۔ اگر ہم مل کے چلتے، بہتر رائے سے چلتے، بہتر لائن اور لینتھ میں چلتے تو مرکز اور صوبے کے بہتر حالات ہوتے تو شاید لوگ بھی زیادہ اطمینان ہوتا اور مطمئن ہوتے۔ ₹5 ارب پر مہینے کا ہمارا نقصان ہے، 5 بلین روپیز۔ اور اگر ہمارے پاس جولائی کے پیسے نہیں ہیں، سر عام آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، جون کی تنخواہ دیں گے، اگر ہمیں جولائی میں اس حالات میں دینی پڑے تو حکومت دے گی، ریلوے منسٹری کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حکومت میں دیکھیں نا، ایک تو قرضے کی قسط آگے چلی گئی عمران خان کی دانش مندی سے، اور ایک 1.04 بلین ان کو مل گیا، 5-6 دن میں اور پیسے ان کو مل رہے ہیں۔ سو حکومت نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے تھے تو دیے نا۔ اور حکومت جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ بیماری نہ مڑی، کرونا وائرس سے زیادہ بہتر ہو کے نکلے گی۔ اگر بیماری بڑھ گئی اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تو پھر تو بڑی مشکل ہے، ورنہ عمران خان اس کرونا وائرس کو بھی بہتر ہینڈل کر کے نکلے گا۔ کوئی مختلف نہیں ہے، دیکھیں نا 3 مہینے ابھی تو وہ جسٹس ہی نہیں بنا، جسٹس افضل کا نام آ رہا تھا، کیوں نہیں بنا؟ اس کے بعد 3 مہینے ہیں، پھر شوگر کی طرح فورینزک رپورٹ میں 3 مہینے کے 4 ہو جائیں گے۔ سو 6 مہینے کا تو ویسے ہی فیصلہ ہے، لیکن آپ نے اپنا کیس اور پروگرام بہت زبردست زبردست پروگرام کیا آئی پی پی پہ، آئی مسٹ اپریشیٹ یو۔ نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا نا۔ دیکھیں ہم تو ایوب خان کے وقت سے لگے ہیں، یہ طاقتور لوگ کمزور نہیں ہو سکے، کمزور طاقتور ہو گئے، یہ طاقتور سے طاقتور ہو گئے۔ ہر پارٹی میں، ہر کیبنٹ میں یہ 3 لوگ ہیں۔ یہ 50 پیارے جو ہیں اور گینگ آف 5 جو ہے، یہ پاکستان کا مقدر ہے، اس سے نجات نہیں مل سک رہی۔ عمران خان ایک واحد آدمی تھا جس کا نہ کارخانہ تھا، نہ جس کی کوئی ایسا انٹرسٹ تھا، اسی سے آخری امید ہے کہ وہ ان کو قانون کے شکنجے میں لائے، ورنہ تو سب ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ ایک علی بابا اور 40 چور ملے ہوئے ہیں یہ سارے، ایک عمران خان ہی ہے جس سے آخری امید ہے۔ اگر یہ امید بھی پوری نہیں اترتی تھی پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ میرا نہیں خیال یہ فورینزک رپورٹ اس کی آؤٹ ہوگی، کیونکہ میں نے اسد عمر سے کل کمیٹی میں کاپی مانگی، میں نے آپ کا نام لے کے مانگی، آن ریکارڈ آ گئی ہوگی، آج کل ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ارشد کے پاس، ارشد شریف کے پاس کاپی ہے تو مجھے کاپی دو، میں ممبر ہوں،
اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی چلی گئی ہے واپس. مجھے نہیں پتا کدھر چلی گئی. میں نے اسے کہا بھئی میری کاپی دو. 5 آدمیوں کے پاس یہاں کاپی تھی انرجی میں. اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے. اب اس پہ بھی کوئی پروگرام نہ کر دینا خدا دا واسطہ ہی. میں تو مایوس ہو گیا ہوں. صرف عمران خان آخری ہوپ ہے. اگر وہ بھی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. وزیر اعظم کے نوٹس میں ہوگا نہیں. آج کل یہ نہیں ہو سکتا کہ اسد عمر اور وزیر اعظم کے نوٹس میں دو مختلف چیزیں ہوں. کیونکہ جب میں نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بھئی یہ 18ویں ترمیم پہ کیا میٹنگز ہو رہی ہیں اسد عمر کی، اور یہ میں نے کہا آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہو رہی اور ان کی طرف سے کوئی ایجنڈا آیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کے نوٹس میں اسد عمر جو ملاقاتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے نوٹس میں ہے. اگر اس کے نوٹس میں یہ بھی میٹنگ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کی کاپی کس نے واپس لی ہے. یہ تو اس کو ہی پتا ہوگا نا. میں نے پرائم منسٹر سے 1 to 1 ملاقات میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن سے مذاکرات ہو رہے ہیں بارگین کرنے کے لیے 18ویں ترمیم پر، گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے، اور نیب کو قانون میں ترمیم آ رہی ہے اور اس میں لوگ ترمیم دے رہے ہیں اور اس میں اسد عمر مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے نوٹس میں ہے. کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے امید نہیں ہے یہ کامیاب ہوں گے، لیکن نیب کا قانون بھی تبھی ٹھیک ہوگا جب سارے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ پہ یہ سارے سائن کریں گے، آپ سارے لوگ منہ اٹھا کے اس طرح دیکھتے تھے. اچھا پھر آپ نے میرے اتنی کٹ لگائی، کی کہ نہیں کی؟ بابا اگر 18ویں ترمیم پہ اسد عمر تو نہیں کر رہا تو کوئی اور تو کر رہا ہوگا نا. وہ نیب پہ ہی کر رہا ہوگا. میں مان لیتا ہوں وہ نیب پہ ہی مل رہا ہوگا، نیب کے قوانین پہ مل رہا ہوگا، پر 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی مل رہا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب کا قانون اور 18ویں ترمیم الگ الگ چلیں گے. آپ کو سب کچھ پتا ہے ارشد عمر، سب کچھ پتا ہے آپ کو کیا ہوگا. نہیں 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 آپ کا روز کا یہ مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا آگے بھی. دیکھیں نا جب میں یہ کہتا تھا یہ ان کو باہر جانے دو انہوں نے چلے جانا ہے، نواز شریف نے، آپ کہتے تھے چلے، میں نے دیکھ کس طرح پلیٹس اوپر نیچے گئی ہیں ان کی سٹاک ایکسچینج کی طرح. منٹ منٹ میں سٹاک ایکسچینج ایسے تھا جیسے توبہ استغفار. اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی پلیٹس اوپر ہوئی نیچے ہوئی؟ اور اب شہباز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے، ان کا خیال تھا کہ میں یہاں جاؤں گا اور لاشوں کے انبار ہوں گے اور لاشوں کے انبار میں میری سیاست چمک جائے گی. اسے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے باہر جان دو، کیونکہ اس نے بھائی کا آپریشن کروانا ہے کرونا کے دنوں کے بعد. وہ ہونا ہی نہیں ہے ساری زندگی اس طرح ہی آپریشن اس کا. نہیں میں نے کہا عید کے بعد ہوں گے، عید کے بعد بچتے نہیں ہیں وہ، ان کا کیس سیریس ہے. بہت سارے ٹارزن جو ہے نا اس نے جن سنگ پی لی ہے، اس نے ادھر کے بھی پکڑنے ہیں اور ادھر کے بھی پکڑنے ہیں عید کے بعد. میں اور کس کا ذکر کر رہا ہوں؟
اور پھر وہ کل نائب تردید جاری کرے گا، وہ آپ 7 کالم کا خبر لگا دیں گے. جیسے میں نے کہا کہ 2 موکل ہے میرے پاس، میری چھوٹی خبر تھی، ان کی 7 کالمی خبر تھی. اب یہ کہوں گا کہ ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے جن سنگھ کو پینے کے بعد، تو وہ کہیں گے جناب نہیں، ہم کوئی ٹارزن کی واپسی نہیں کر رہے.